اس ٹائم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ 2-4 آیات تو ایسی تھیں جو میرے ایک تکیے کے نیچے ایک پتے کے اوپر لکھی ہوئی تھی، کسی درخت کے پتے کی چھال پہ جو بکری کھا گئی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. ایک ٹرم ہے ارض اخیرہ. ارض اخیرہ جو ٹرم ہے وہ اس کی ڈیفنس میں حدیث کی کتب میں پیش کی جاتی ہے. ارض اخیرہ کا مطلب کیا ہے؟ ارض اخیرہ اس ایسپیکٹ کو کہا جاتا ہے کہ جب ہر سال جبرائیل علیہ السلام بائی دی اینڈ آف دا ایئر آقا علیہ السلام کے پاس آتے تھے. اور ایک کنفیوژن تھی مصحف والی بات کے اوپر کہ جیسے آپ نے لاسٹ ٹائم ڈیموگرافی کے سیشن میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت عائشہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ سورہ احزاب کافی لمبی تھی اور اس کی کچھ پارٹ جو ہے وہ مسنگ لگتا ہے. اور اسی طرح آپ نے آج بھی کہا کہ ڈفرینٹ ورژنس ایٹ دا ٹائم آف صحابہ پائے جاتے تھے. تو ایک طرف ہم دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ انا نحن نزلنا القرآن و انا لہ لحافظون، تو یہ چیزیں آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس کو ذرا کلیریفائی کر دیں. یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے، لیکن تحقیق کے سفر میں آپ کسی چیز پہ آنکھوں پہ پردہ تو نہیں ڈالیں گے. تحقیق کے سفر میں آپ کہیں گے کہ قرآن پاک تو اس چیز کو کلیم کرتا ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لے لیا ہے. اب یا تو حفاظت کی ڈیفینیشن ہم پر کلیئر کر دی جائے کہ قرآن پاک کس حفاظت کی ذکر کر رہا ہے. بھائی ہمیں یہ بتا دیجئے، کیونکہ ہماری سمجھ میں تو یہ آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے زیر زبر پیش میں کوئی فرق نہیں آ سکتا. ہماری انڈرسٹینڈنگ اگر یہ ہے تو یا تو ہماری انڈرسٹینڈنگ درست کی جائے کہ یہ اس حفاظت کا ذمہ نہیں ہے، یا پھر ہمیں وہ حقائق ہم سے چھپا دیے جائیں، ہسٹری میں سے ڈیلیٹ کیے جائیں جہاں یہ اذکار پائے جاتے ہیں کہ یہ مصحف جو ہیں یہ 3-4 صورتوں میں سامنے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں مولا علی نے اسی ٹائم پہ کہہ دیا کہ میں تو مصروف ہوں. وہ ان کا اسٹیٹ سے وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر کے مصحف کی کمپائلیشن میں بزی ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا مجھے قرآن کو مکمل کرنا ہے، میں نے قرآن کی ترتیب دینی ہے. وہ اس میں بزی ہو گئے تھے، تو وہ ایک مسودہ اپنا سامنے لائے تھے اپنے مصحف کا کہ یہ میرا مسودہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مسودہ اور تھا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس مسودے میں سرٹن چینجز ہوئے، وہ آیا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں فائنلی جب یہ بحث پڑھ سامنے آ گئی، مولا علی اور عثمان رضی اللہ عنہ آمنے سامنے آ گئے اس چیز میں کہ وہ یہ مصحف ہے آپ کا، یہ مصحف ہے میرا، اس میں فلاں چیزیں کم ہیں، اس میں فلاں چیزیں ایسی. پھر ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی جو نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہے نہ مولا علی ہیں علیہ السلام، اس ٹائم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ 2-4 آیات تو ایسی تھیں جو میرے ایک تکیے کے نیچے ایک پتے کے اوپر لکھی ہوئی تھی، کسی درخت کے پتے کی چھال پہ جو بکری کھا گئی. یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ حدیث کی کتب میں یہ روایات موجود ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ 200 سے there were over 200 آیات آف سورہ احزاب، جس میں سے اتنی آیات مسنگ ہیں جو آپ کے فائنل مصحف میں نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک بڑی سخت ڈیبیٹ ہے، اس کے اوپر بڑی کانٹرڈکٹری ڈیبیٹ ہے. اب یہ اس ڈیبیٹ کو آپ نے اس نقطہ نظر سے ہرگز نہیں ٹچ کرنا کہ آپ خدا نخواستہ فائنل ورژن آف دا قرآن کے اوپر کوئی نعوذ باللہ تنقید کر رہے ہیں. آپ یہ ایک سوال سامنے رکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں حقائق بیان کیے جائیں، کیونکہ ہمیں ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ یہ اس طرح سے یہ معاملات درپیش ہیں. اب ان معاملات میں سے کسی ایک چیز کو رد کر دیا جائے اور کسی ایک چیز کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، کیونکہ ہمیں تو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ دس از دی اونلی اینڈ فائنل ورژن آف قرآن. بٹ اہل تشیع اور اہل سنت کی اس پہ بہت سخت بحث ہے، اور اہل تشیع جو اس کے اوپر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سامنے رکھتے ہیں. اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث تو اہل سنت کی ریپرزینٹیٹیو ہے، ان کی ایمبیسڈر بنتی ہے، وہ حدیث تو ان کے سائڈ سے کچھ نمائندگی کرتی ہے. اب وہ جب نمائندگی کرتی ہے حدیث کی ایسا کچھ سلسلہ بھی موجود ہے تو یہ بہت بڑا کوسچن مارک ریز ہو جاتا ہے. ہم پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے تو نص قطعی جو ہے وہ قرآن پاک کی آیت ہے، تو ہمیں یہ بہرحال تسلیم کرنا ہے اپنے دل و دماغ پہ کہ نص قطعی اگر قرآن کی طرف سے آ جاتی ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو پھر ہم یا تو پھر ان تمام احادیث کو، روایات کو جو اس کی کانٹرڈکشن میں آتی ہیں ہمیں انہیں رد کرنا پڑے گا، کیونکہ آفٹر آل وہ روایات ہیں اور یہ آیات ہیں. آیات کے سامنے تو روایات جو ہے وہ معتبر نہیں ہے. آیت تو آیت ہے، آیت تو سب سے معتبر چیز ہے. تو اس لیے تحقیق کی نگاہ سے جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں پہ کوئی فیصلہ کن اگر بات کرنی ہے تو پھر ہم نے نص قطعی کو لینا ہے، اور نص قطعی جو ہے وہ آیت کی صورت میں ہم لیں گے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ان روایات کو اور حدیث کو پڑھنے کی حد تک تو سمجھ لیجئے، لیکن ان کے اوپر کوئی
آیت کو ترجیح آیت کے اوپر ان کو ترجیح مت دیجیے، اور آپ یہ تسلیم کر لیجیے کہ پھر یہ جو مصحف ہے یہی فائنل مصحف ہے، یہی فائنل ورڈکٹ ہے. حالانکہ اس کے اوپر تمام تر علماء کی بحث ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ بحث نہ کریں، آپ اس بحث کو اس مطالعے میں ضرور لے کے آئیں، اپنی زندگیوں میں اس کو مطالعے کا حصہ بنائیں کہ کون کون سے علماء کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ان کی آراء کیا ہے، کون کون سے محدث اس بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ بڑی خطرناک ایریا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان اور عقیدے کا سب سے اولین ایسپیکٹ ہے. قرآن پاک جو ہے، اگر اس کی صحت میں کوئی حدیث کی روایت یا کوئی مکتبہ فکر شک ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ تحقیق واجب ہو جاتی ہے ہم جیسوں کے اوپر کہ بھی ٹھیک ہے، ہم تو قرآن کو فائنل ورژن سمجھ کے تحقیق کریں گے اور اس کے اوپر سوال بھی اٹھائیں گے کہ پھر یہ ایسی روایات کیوں تحریر کر دی گئیں سیاہ فتح میں یا حدیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں. اس لیے حتمی فیصلہ تو ہم آیت کے اوپر ہی رکھیں گے. اصول تو یہی کہتا ہے، یہ جو ہمارا ایتھکس کا رول ہے کہ لا اور پرنسپل تو یہی کہتے ہیں کہ the foundation of Islam is Quran, then the usul has to come from the ayat of the Quran, not the riwayat of the ashab. یہ بڑی ڈیسنٹ آرگیومنٹس ہیں، ڈیسنٹ ڈسکشن ہے، اس کو بڑے ادب احترام سے اس کو ڈسکس کیا جائے اور اس کو باقاعدہ طور پہ اپنی تحقیق کا حصہ بنایا جائے، جیسے میں نے بنایا ہوا ہے. میں بھی اس کو تحقیق کا حصہ بنا کے چلتا ہوں. جی آپ سمجھے نا میری بات؟ ہاں جی سر، ایک چیز ابھی بھی تنگ کری ہے، وہ یہ کہ جیسے حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، تو اسی طرح سے میں نے سنا تھا سر ساحل سے کہ اسی طرح کی آیت جو جیوز کی اس میں بھی پائی جاتی ہے، بائبل میں بھی. تو یہ چیز کافی تنگ کرتی ہے کہ اگر ادھر بھی اس طرح کی آیت پائی جاتی ہے تو یہ آیت بھی تو کہیں سے آ سکتی ہے نا. ہاں نہیں آیت کہیں سے آ سکتی کا بات دی، یہ تو آپ نے اب قرآن کی صحت پہ شک کر دیا نا. دیکھیں، ایک ٹرم ہے عرض اخیرہ. عرض اخیرہ جو ٹرم ہے وہ اس کی ڈیفنس میں حدیث کی کتب میں پیش کی جاتی ہے. عرض اخیرہ کا مطلب کیا ہے؟ عرض اخیرہ اس ایسپیکٹ کو کہا جاتا ہے کہ جب ہر سال جبرائیل علیہ السلام بائی دی اینڈ آف دا ایئر آقا علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور جتنا قرآن نزول ہو چکا ہوتا تھا اس کو دہرا کے اس کو فائنل کرتے تھے کہ اوکے دس از دا ریولیشن آف دس ایئر، دس از دا ریولیشن دیٹ ہیو ٹیکن پلیس دس ایئر. تو عرض عشیرہ وہ آخری سال تھا جب جبرائیل علیہ السلام 2 دفعہ آئے کہ اچھا اب یہ 2 دفعہ فائنل کر دیا کہ اب یہ فائنل ورژن ہے. تو جتنے محدث ہیں یا جتنے حدیث کے میں غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عرض عشیرہ از دا فائنل ورژن آف دا قرآن. عرض عشیرہ سے کوئی چیز ادھر ادھر نہیں ہوئی، وہ یہ فائنل کر کے اس بحث کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن محقق ابھی بھی جتنے بھی موجود ہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں عرض عشیرہ کے مصحف کو ان مصحف کے برابر رکھ کے ثابت کیا جائے کہ یہ وہی مصحف ہے جو عرض عشیرہ کا مصحف. تو اس لیے یہ بحث کی گنجائش یہاں موجود ہے. لیکن فار اے پرسن لائک می، اگر آپ میری ذاتی اوپینین پوچھیں تو میری ذاتی اوپینین یہ ہے کہ میں اس کو فائنل ورژن سمجھ کے ہی چلتا ہوں کہ کیونکہ جو فائنل ڈسکشن ہوئی ہے مولا علی کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مولا علی کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی، ادھر مولا علی نے جو میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہ اگر یہ مصحف جو آپ نے ترتیب دیا ہے فائنل اور یہ مصحف جو میں نے دیا اگر اس میں کچھ فرق ہے تو بس پھر ویسے کرتے ہیں کہ کسی ایک ورژن کے اوپر ہم دونوں اتفاق کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ فائنل ورژن ہے. اور اس فائنل ورژن میں پھر مولا علی نے کہا تھا کہ اوکے اب اس میں سے سرٹن چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں آقا علیہ السلام نے سورت کی تفسیر کی صورت میں بیان کی ہیں، کسی بھی سورت کی شان نزول کی صورت میں بھی بیان کی ہیں اور اس کی ایکسپلینیشن کی صورت میں بیان کی ہیں. تو اگر ہم وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو یہ پڑھنا بہت دقت کا کام ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک بہت ڈیٹیل میں چلا جائے گا. لوگ اس کو کہیں بوجھ نہ سمجھنا شروع کر دیں. اس کو ہم جتنا ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں، لمٹ کر سکتے ہیں، بغیر اس کی ضروری چیزیں ضروری اجزاء نکالے ہم اس کو فائنل کرتے ہیں. تو پھر ایک ڈسکشن کا جو کلوز ہوا تھا وہ جس میں مولانا نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے اس میں سے فلاں چیز نکال دی، لیکن اب ایک سرٹن ورژن ہے، اب ایک سرٹن لمٹ ہے، اس کے بعد اب اس میں سے کوئی چیز مزید نہیں نکالی جائے گی جس پہ دونوں متفق ہو گئے تھے. یہ میرے مطالعے سے گزری یہ بات. تو یہاں سے آگے اب میرے جیسے شخص کے اوپر اتنی 2 بڑی ہستیوں کی
ڈسکشن جہاں کلوز ہوتی ہے وہاں سے میرے لیے یہ کافی ہوتی ہے وہ ڈسکشن کہ اوکے دس از دا فائنل ورژن دیٹ کیم ٹو اس. بٹ then the doors when they open of research and when people start to evaluate certain things, تو وہ ایسی ایسی چیزیں پھر تحقیق کے دوران نکالتے ہیں, ایسی ایسی روایات نکالتے ہیں کہ جس میں بہت سے حقائق رونما ہوتے ہیں اور سوال کی گنجائش پیدا ہو جاتی. ٹھیک صحیح ہے.